محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دی جس کو البدایہ و نہایہ کے اندر نقل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا معاملہ ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ بنو امیہ کا ایک شخص جسے یزید کہا جائے گا اسے توڑ پھوڑ دے گا۔ دوسری روایت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا معاملہ ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ سب سے پہلے اسے توڑنے پھوڑنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ یہ البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 ہے، اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ ایک ناسبی کا کلپ نظر سے گزرا۔ یزید مسلمان تھا کہ نہیں؟ یزید بالکل مسلمان ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سمجھ آ رہی نے؟ ہاں، نبی دے گھرانے نو ہمیشہ اوہی کتا بھونکدا ہے جس دے دل دے اندر نبی دی عزت تے قدر نہیں۔ یزید آکھو رحمت اللہ تعالی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یزید رحمت اللہ علیہ، معاذ اللہ، اور پھر کہنے لگا کہ سب مل کر کہو یزید رحمت اللہ علیہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 603۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یزید کی نسبت لفظ یزید پلید کا لکھنا یا از روح شریف جائز ہے یا نہیں، یعنی شریعت مطہرہ کی روشنی میں یزید کو پلید لکھنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یزید کی نسبت لفظ رحمت اللہ علیہ کا کہنا درست ہے یا نہیں، یعنی یزید کی طرف رحمت اللہ علیہ کی نسبت کرنا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جواب دیا، یزید بے شک پلید تھا، یعنی اس نے پوچھا ہے کہ جائز ہے یا نہیں۔ آگے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اتنا لکھ دیتے کہ جائز ہے تو جواب تو پھر بھی مکمل تھا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے صرف جائز نہیں لکھا بلکہ فرمایا کہ یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے، یعنی پہلے خود یزید کو پلید کہا، پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ یزید پلید ہے، اور بعد میں فرمایا کہ اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ تعالی علیہ نہ کہے گا مگر ناسبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے، یعنی یزید تو اہل بیت طہار کا دشمن ہے، اور آج اگر کوئی بندہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے، امیر المومنین کہے، تو یہ اس کے ناسبی ہونے کی دلالت ہے کہ جو یزید اہل بیت طہار کا اتنا بڑا دشمن تھا، اس نے اتنے ظلم کیے، وہ بھی آگے مزید آئے گا سارے واقعہ، تو ایسے بندے کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا اور اس کی تعریف کے پل باندھنا اور اس کو امیر المومنین ماننا، یہ تو بذات خود اہل بیت طہار کی شان میں گستاخی ہے اور اہل بیت طہار کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے۔ مزید سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یزید پلید کے سیاہ کارناموں کا ذکر کیا ہے، اسی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 592 پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر یہ زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ و روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یزید کے سیاہ کارنامے بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ اور مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا۔ یعنی یہ سیاہ کارنامے ہیں یزید کے۔ آج بعض لوگوں کو ہر معاملے کے اندر اور قدم قدم پر
یزید کا دفاع کرنا پتہ نہیں کیوں نیکی لگتی ہے، اور انہیں کیوں لگتا ہے کہ یزید کا دفاع کرنا نیکی ہے، حالانکہ یزید کا دفاع در حقیقت دشمنی اہل بیت اطہار کا نام ہے، اور یزید کا دفاع کرنے والا بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ بندہ کسی بھی محاذ پر یزید کا دفاع نہیں کرے گا۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یزید کے فسق کو بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ یزید کا جو فسق ہے یہ متواتر سے ثابت ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں وہ فاسق تھا کہ نہیں، لوگوں نے بس یوں ہی خبر اڑا دی ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 236، اس پر فرماتے ہیں کہ یزید خبیث سے ظلم و فسق و فجور متواتر ثابت ہے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یزید کا ظلم یا اس کا فاسق ہونا یا اس کا فاجر ہونا یہ افواہیں ہیں یا من گھڑت باتیں ہیں، تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ان باتوں کو من گھڑت کہے گا وہ خود جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یزید کا ظلم، یزید کا فسق، یزید کا فاجر ہونا یہ تمام چیزیں متواتر سے ثابت ہیں۔ آگے اسی طرح البدایہ و نہایہ کے اندر بھی یزید پلید کی عیاشیوں کا ذکر کیا گیا۔ البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 ہے، اس کے اندر فرمایا گیا کہ یزید گانے بجانے کے آلات، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ ہر صبح کو وہ مخمور ہوتا اور وہ زین دار گھوڑے پر بندر کو زین سے باندھ دیتا اور وہ اسے چلاتا اور بندر کو سونے کی ٹوپی پہناتا، اور یہی حال غلاموں کا تھا، اور وہ گھڑ دوڑ کراتا اور جب کوئی بندر مر جاتا اس پر غم کرتا۔ یعنی یہ بھی البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 کے اندر بتایا گیا کہ یزید گانے باجے کا بڑا شوقین تھا، یزید شراب نوشی کا بڑا شوقین تھا، شراب نوشی بڑے شوق سے کرتا تھا، راگ الاپتا تھا، شکار کرنے، لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں بڑا مشہور تھا۔ یعنی جہاں یزید فاسق تھا، ظالم تھا، ہر لحاظ سے اس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، تو اس کے علاوہ بھی یزید جو ہے وہ اس قدر پلید تھا کہ وہ شریعت مطہرہ کی حدوں کو توڑنے والا تھا۔ اسی طرح سے اسی البدایہ و نہایہ کے اندر یزید کا ذکر کیا گیا، جس کے اندر یزید کی کچھ اچھی عادتیں بھی بیان کی گئیں، یعنی یزید کی خوبیاں بھی بیان کی گئیں، اور اس کے جو فسق ہے اس کا وہ بھی بیان کیا گیا۔ لکھا ہوا ہے کہ یزید میں حلم، سخاوت، فصاحت، شعر، شجاعت اور حکومت کے بارے میں خوشکن قابل تعریف خصلتیں بھی تھیں، اور وہ باہم مل کر رہن سہن کا بھی اچھا تھا، اور اسی طرح اس میں شہوات اور بعض اوقات بعض نمازوں کے ترک کرنے اور اکثر اوقات انہیں نہ پڑھنے کی عادت بھی پائی جاتی تھی۔ یعنی یزید جو ہے وہ نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آج اگر ہم یزید کی ان برائیوں کو سامنے رکھیں تو یقین جانے کے پتہ چلتا ہے کہ فی زمانہ بھی یزیدیت کس قدر عروج پر ہے، کہ لوگ مردہ یزید کو تو گالیاں دیتے ہیں لیکن ان کا اپنا کردار جو ہوتا ہے وہ سبھی کے سامنے ہوتا ہے، گانے بازی کے وہ شوقین ہوتے ہیں، نماز کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، شریعت کی حدوں کو وہ توڑنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی انہیں ناراضگی نہیں لگتی، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ وہ نہ چھوٹا گناہ انہیں چھوٹا لگتا ہے نہ بڑا گناہ انہیں بڑا لگتا ہے، وہ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ایک طرف یزیدی فکر کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف حسینیت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ایسے لوگوں کا ایک لمحے کا کروڑوں حصہ بھی
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ताल्लुक नहीं होता, जो कदम कदम पर यजीदी फिक्र को फरोग तो देते हैं लेकिन उनके दिलों के अंदर कभी हुसैनी दर्द नहीं होता। जो यजीदी फिक्र को फरोग देने वाले होते हैं, हुसैनियत का दावा करने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी उनके दिल के अंदर इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जो अल्लाह तबारक व तआला की हदों को तोड़ रहे हैं तो कल क़यामत को इस पर हमारा किस कदर मुआखज़ा किया जाएगा, हमें किस कदर अल्लाह का अज़ाब दिया जाएगा। ना तो उन्हें अल्लाह के अजाब से डर लगता है, ना ही मजलूम पर जुल्म करने से डर लगता है, ना ही किसी यतीम का मिस्कीन का हक खाने से डर लगता है, और फिर दावा है कि हम हुसैनी हैं। मैं कहता हूँ ये आज के दौर के अंदर भी हजारों नहीं लाखों यजीदी मौजूद हैं, अगरचे उनके मुंह पर दावा तो ये है कि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं, वही हुसैनियत का दावा करने का हकदार है। उसकी गुफ्तार के अंदर भी आपको हुसैनियत की झलक नजर आएगी, उसके किरदार के अंदर भी आपको हुसैनी फिक्र जो है नजर आएगी, उसके कदम कदम पर आपको हुसैनी फिक्र मिलेगी। एक शख्स ने तारीखुल खुलाफा के अंदर ये बात नकल की गई है, लिखा हुआ है एक शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने यजीद को कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यानी जिस तरह से आज बाज नासबी वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तो इसी तरह से ये तरीकुल खुलाफा के अंदर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि एक शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी मौजूदगी में आपके पास बैठकर यजीद के बारे में कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद। जब उसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तू उसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। ये कहकर आपने हुक्म दिया कि इस जुर्म में इसको 20 दुर्रे लगाए जाएं। यानी आज उस बात को आप सामने रखते हुए देखें तो ये तमाम नासबी भी 20-20 दुर्रों के हकदार हैं, और उसके बाद अगर ये यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहना छोड़ दें तो बात खत्म कर दी जाए। अगर ये यजीद को फिर भी अमीरुल मोमिनीन कहें तो फिर सिर्फ 20 कोड़ों पर ही इक्तिफा ना किया जाए, बल्कि इतने कोड़े लगाए जाएं जब तक वो यजीद को पलीद ना कहें उस वक्त तक उन्हें छोड़ा ना जाए। अब चलते हैं सल्फ़े सालिहीन की बारगाह में, लेकिन उससे पहले मैं निसाई शरीफ से एक हदीस पेश करना चाहूँगा। यानी बाद लोग कहते हैं जी सिर्फ कुरान और हदीस से बात करो, ये तुम बुजुर्गों को दरमियान में क्यों लेकर आते हो। जैसा कि आजकल एक फितना चला हुआ है, वो कहते हैं जी बाबियां नु छड्डो, सिर्फ कुरान और हदीस की गल करो। मैंने कहा चलो कुरान और हदीस से पूछ लेते हैं कि बाबे क्या हैं। तो ये हदीस मुबारक हजरत शाबी से और वो हजरत शुरई रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ खत लिखा। वो उस खत में हजरत उमर से सवाल कर रहे थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे जवाब दिया, खत लिखा कि अल्लाह ताला की किताब में जो है उसके मुताबिक फैसला करो। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत सैयदना फरूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब हजरत सैयदना फरूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि अल्लाह की किताब में जो है उसके मुताबिक फैसला करे। अगर वो अल्लाह की किताब में ना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करे। अगर वो किताबुल्लाह में ना हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी ना हो तो उसके मुताबिक फैसला करे जो सालिहीन ने फैसला किया। पता ये चला कि फैसला सबसे पहले जब भी करो तो कुरान को सामने रखो। अगर कुरान से कोई तुम्हें वाज़ेह हुक्म मिल जाए तो ठीक है, अगर कुरान से वाज़ेह हुक्म ना मिले तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ देखो। अगर तुम्हें कुरान से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई वाज़ेह हुक्म ना मिल सके तो फिर तुम क्या करो, सल्फ़े सालिहीन की तरफ देखो और जो सल्फ़े सालिहीन का फैसला है उसके मुताबिक फैसला करो। पता चला जो लोग कहते हैं जी बाबियां नूं छड्डो ते बाबियां दी ना मनो, मैंने कहा वो बाबों का इनकार नहीं कर रहे, वो तो हदीस मुबारका का इनकार कर रहे हैं
کہ حدیث مبارکہ میں تو فرمایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد جس کی ماننی ہے وہ اللہ کے ولیوں کی ماننی ہے، وہ سلف صالحین کی ماننی ہے، وہ امت کے مجتہدین کی ماننی ہے، وہ کابرین امت کی ماننی ہے۔ اور جو بندہ کہے کہ میں قرآن و حدیث کے بعد کسی کو نہیں مانتا، تو پتہ چلا کہ نہ وہ قرآن کو ماننے والا ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والا ہے۔ اگر وہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والا ہوتا تو پھر اس فرمان کو بھی مانتا، اور اس فرمان کے تحت اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو سلف صالحین ہیں، امت کے اکابرین ہیں، وہ ان کی بات کو بھی مانتا۔ اسی بات کا فیصلہ جو کہ یزید کے حوالے سے چل رہا تھا، تو سیدی داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ نے یزید کے بارے میں کیا موقع پیش فرمایا۔ چونکہ آپ امت کے بڑے ولی ہیں، امت آپ کی ولایت پر متفق ہے، دوسرے مسالک دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کرامات کا انکار کر سکتے ہیں، دیگر معاملات کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کی ولایت کا انکار نہیں کرتے۔ آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر میدان کربلا کا کچھ منظر پیش کیا، جو آل بیت اطہار پر ظلم ہوا، وہ بیان فرمایا۔ وہ بیان فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں یزید بن امیر معاویہ، کشف المحجوب شریف کے اندر جب آپ نے یزید بن امیر معاویہ لکھا، تو جب چونکہ پیچھے آپ یزید کی مذمت بیان کر رہے ہیں، تو رافضی اس بات کو دلیل پکڑ سکتے تھے کہ دیکھیں جی جب آپ نے مذمت بیان کی تو یزید بن امیر معاویہ لکھ دیا، تو معاذ اللہ پھر انہوں نے من گھڑت طویل کرنی تھی۔ آگے آپ نے لکھا کہ اللہ اس کو رسوا کرے۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے کہ اللہ اس کو رسوا کرے، اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس اعتراض کو بھی دور کرتے ہوئے سیدی داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یزید بن امیر معاویہ کہ اللہ تعالیٰ یزید کو رسوا کرے، نہ کہ اس کے باپ کو، دون ابی ہی، یہ بتا کر آپ نے فرما دیا کہ جو میں رسوائی کی بد دعا کر رہا ہوں یہ یزید کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ تو جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور یہ اس سے تھوڑا سا پیچھے جہاں اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کشف المحجوب شریف کے اندر، یہاں سے میں ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں، اور یہاں سے بھی میں بتاتا چلوں کہ سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ یزید کو باطل سمجھتے تھے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق سمجھتے تھے۔ ثبوت موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی، چین و آرام نہ لیا۔ اب دیکھیں جو آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے۔ آپ کس کے فرما بردار رہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد تو تخت نشین ہونے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے۔ یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخت نشینی کو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کو داتا صاحب علیہ الرحمہ حق فرما رہے ہیں، اور یزید کے تخت نشین ہونے کو، یزید کی ملوکیت کو، یزید کی بادشاہت کو داتا صاحب علیہ الرحمہ باطل قرار دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا تو امام علی مقام بیٹھے رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا، یعنی جب حق مغلوب ہوا تو پھر آپ نے تلوار کھینچ لی، اور جب تک اپنی جان عزیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دی اس وقت تک آپ چین و آرام سے نہ بیٹھے۔ ایک ناسبی معاذ اللہ یزید کی محبت میں اس قدر اندھا ہوا کہ مولا علی کی خلافت راشدہ کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کہہ رہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جو ہیں، خلافت تو ان کے پاس ہے لیکن خلفائے راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا، جو خلفائے ثلاثہ ہیں اس طرح سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ ہیں لیکن آپ کے پاس خلافت راشدہ نہیں ہے۔ یہ کلپ کے اندر ایک ناسبی کہہ رہا تھا، اور وہ یزید کی محبت میں
اندھا ہو چکا تھا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خلافت فقط 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دی کہ جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اس کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور ابن حبان وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ خلفائے اربعہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان چاروں خلفاء کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاروں خلفائے اربعہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک یہ 30 سال پورے ہو گئے۔ یعنی پتہ چلا کہ جس خلافت کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، غیب کی خبریں جاننے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو سال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ یعنی 30 سال تک جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ قائم رہے گا، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، تو یہ 30 سال کے اندر تو سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا مولا علی ہیں، اور اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ پانچوں خلفاء کا جو دور ہے یہ خلافت راشدہ ہے۔ اگر ان میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر پیچھے 30 سال پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ 30 سال پورے نہیں ہوتے تو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اسی لحاظ سے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 اس کے اندر بھی فرمایا گیا کہ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ تھے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 کے اندر جو باقاعدہ باب ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ تھے۔ آگے اسی لحاظ سے داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب باب قائم کیا، یعنی پیچھے حضرت صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب باب قائم کیا تو آپ نے ان کے لقب ارشاد فرمائے۔ تو پہلا لقب کیا دیا؟ چوتھے خلیفہ راشد اخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور پھر صرف خلیفہ نہیں ہیں بلکہ خلیفہ راشد ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ مرزا چیلمی جو بات بات پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تان کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی۔ اب چونکہ موجودہ جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو نیم رافضی ہیں، ایک تو وہ رافضی ہیں نا جو خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں، صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے ہیں، اور ایک وہ نیم رافضی ہیں جو 30 سال تک جو خلافت راشدہ ہے اس کو تو مانتے ہیں، لیکن آگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملوکیت ہے معاذ اللہ اس پر وہ تان و تشنیع کرتے ہیں، اور جو موضوع روایات ہیں ان کو اٹھا کر وہ کہتے ہیں جی یہ تو ملوکیت کا دور تھا، اس نے امت کے اندر توڑ پھوڑ ڈال دی وغیرہ وغیرہ جو بکواسات کرتے ہیں۔ تو یہ المعجم الکبیر کی جلد نمبر 11 حدیث نمبر 11138 ہے، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے دین کا پہلا حصہ کیا ہے؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے دین کا پہلا حصہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا مرحلہ ہے نبوت اور رحمت، یعنی میرے دین کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے نبوت اور رحمت، یعنی میں تمہارے لیے اللہ کا آخری نبی بن کر آیا اور میری جو نبوت تھی وہ تمہارے لیے رحمت تھی۔ دوسری بات فرمایا دوسرا مرحلہ خلفائے راشدین کی خلافت اور رحمت کا ہے، یعنی جیسے میری نبوت تمہارے لیے رحمت ہے اسی طرح سے میرے خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے وہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے فرمایا تیسرا مرحلہ میرے دین کا ملوکیت اور رحمت کا ہے، اس وقت اگرچہ خلافت نبوت ختم ہو چکی ہوگی لیکن ملک بھی رحمت والا ہوگا، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ المعجم الکبیر کی جلد نمبر 11 حدیث نمبر 11138 ہے۔
فرمایا کہ پہلا مرحلہ جو میرے دین کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا مرحلہ نبوت اور رحمت کا، دوسرا حصہ خلافت، خلفائے راشدین کی خلافت اور رحمت کا، یعنی میری نبوت تمہارے لیے رحمت ہے، پھر خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے فرمایا کہ جو ملوکیت ہوگی، تیسرا مرحلہ میرے دین کا ملوکیت اور رحمت کا، یعنی ان خلفائے راشدین کے فوری بعد جو کہ اسی طرز پر ہوگی، خلفائے راشدین کی طرز پر بادشاہی ہوگی، وہ خلافت بھی رحمت ہوگی میری امت کے لیے۔ آگے میں یہ جواب دینا چاہوں گا، مرزا چیلمی، اس کا ایک استاذ ہے اسحاق جہالوی، جس طرح سے یہ مرزا ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ڈھونگ رچا کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اسی طرح سے اسحاق جہالوی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا ڈھونگ رچا کے ساری زندگی امت مسلمہ کو گمراہ کرتا رہا۔ اس کا ایک کلپ ہے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے، عبد الرحمان کی ڈانا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لیا میں دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کار ایسا ہی گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا نہ کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرنے سے لالچ، وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطت کا شکار سی۔ عبد الرحمان ابن ملجم آگے کہتا ہے کہ وہ ساری امت مانتی ہے کہ اصل اجتہاد تھا، اور معاذ اللہ کہتا ہے کہ معاویہ یا کسی کا اجتہاد یہ کوئی اجتہاد نہیں تھا، یہ سب جان بوجھ کر کرتے تھے، جبکہ ابن ملجم کا اجتہاد اصل تھا۔ ابن ملجم بندہ نیک تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، بس مغالطے کا شکار ہو گیا۔ یعنی یہ اسحاق جہالوی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو قاتل تھا وہ مجتہد تھا اور بڑا نیک تھا، بڑا مغالطے کا شکار ہو گیا۔ یعنی یہ اس نے حضرت مولا، ایک طرف اس کا ڈھونگ رچانا ہے کہ مجھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، اور دوسری طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کے ساتھ وہ رشتہ داریاں پال رہا ہے اور رشتہ داریاں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر ہے 6، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، تم کو دو بدبخت ترین آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سمود کا احمر جس نے ناکا کی کونچیں کاٹی تھی، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کی کونچیں کاٹنے والا، وہ بھی بدبخت ترین تھا، اور اے علی، جو تیری چوٹی پر تلوار مار کر تیری داڑھی کو خون سے تر کر دے گا وہ بھی بدبخت ترین آدمی ہے۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اے علی، تو یہ بات یاد رکھنا کہ جو بندہ جس نے ناکا کی کونچیں کاٹی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، وہ بھی بدبخت ترین آدمی تھا، اور جو تیرے سر میں چوٹی میں تلوار مار کر تیری داڑھی کو خون سے تر کر دے گا وہ بھی بدبخت ترین آدمی ہے۔ ایک حوالہ یہ البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 کے اندر، اور اس حدیث مبارکہ کا راوی بذات خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولین کا بدبخت ترین آدمی کون ہے؟ میں نے کہا ناکا کی کونچیں کاٹنے والا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں وہ بدبخت ترین آدمی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے درست کہا، اور آخرین کا بدبخت ترین آدمی کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں، یعنی پہلے بدبخت ترین آدمی کو تو میں جانتا ہوں لیکن بعد والے کو نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تیری اس کھوپڑی پر تلوار مار کر اس کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بدبخت ترین آدمی ظاہر ہو۔ یعنی اب دیکھیں، یہ اسحاق جہالوی
جس کو مرزا باز رحمہ اللہ علیہ اور معاذ اللہ ایک طرف وہ داتا صاحب کے خلاف بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی ولایت کہاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، کہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کبھی وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف بھونکتا ہے، کبھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بھونکتا ہے۔ لیکن وہی مرزا جب اپنے استاد اسحاق جعلوی کی بات آتی ہے تو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں جب اہل حدیث کی طرف آیا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے، اپنے فیصلہ باد والا ایک وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے۔ اچھا جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا، جس اہل حدیث میں کوئی تحقیق کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے، تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے۔ اچھا پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر، وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا۔ وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جیسا کوئی واقعہ بیان کرتے اس طرح اس قسم کے مضامین تھے۔ میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے کہ مولانا اہل حدیث کی طرف ہے، تو مجھے ایک ہی مسئلہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب کو سنا تھا، میں نے کہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا، مجھے کہتے بابا بڑی چیز ہے نہیں بھائی، بڑی چیز ہے وہ بابا، وہ اسپیکنگ پاور تو بڑھا گئی ہے مولانا صاحب کی، باقی تو شاہی کو نہیں ان کے مقابلے میں، اور جتنا ان کا ورسائل نالج تھا اس کو کہتا ہے کہ جی وہ تے بڑی شے سی، انہاں تے نالج ہی بڑا سی۔ جدوں میں اپنے استاد نو گل کیتی جی کہ وہ اسحاق دے بارے جی لوگ انہوں گمراہ کہندے نے فلان ڈمکان، تے کہتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ جی وہ تے بڑی شے وے، وہ تے بڑی شے ہے، وہ تے کول تے بڑا نالج ہے، اور تو ان دے سامنے تو کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ معاذ اللہ یہ وہ مرزا ملعون ہے، ایک طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو جس نے نیک کہا، جس نے مجتہد کہا، یہ بندہ اسی کی گیت گانے والا ہے، اسی کی محبت کے اندر مچلنے والا ہے۔ اور آگے یہ آخری میں حدیث مبارکہ پیش کرتا چلوں۔ جب دیکھیں ایک طرف مرزا ملعون اور اس کا استاد اسحاق جعلوی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو مجتہد مانتے ہیں، اور ادھر ایک حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے اور اس کو روایت کرنے والے بھی خاندان اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3764 اور 3765 دو احادیث ہیں کہ جب ایک فقہی مسئلے کے معاملے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے غلام نے آ کر عرض کی کہ حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس عمل کے خلاف ہے، یعنی اس طرح ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا داہو فَإِنَّهُ صَاحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگلی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اِنَّهُ فَقِیہٌ، یعنی ایک حدیث مبارکہ میں فرما رہے کہ تم امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ جو اسی کے ساتھ ہے اس کے اندر فرمایا کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہ کرو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ وہ فقیہ ہیں؟ یعنی صحابی ہونا بھی بڑی فضیلت ہے، امت کے لیے تو یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی صحابی رسول کا ادب کرے اور پھر اس کے خلاف کبھی زبان نہ کھولے، امت کے لیے یہ بات بھی بڑی ہے۔ لیکن آپ نے صرف یہی نہیں کہ ان کو صحابی کہہ کر اسی حال پر چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا کہ وہ صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، تم ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ اب دیکھیں ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ابن ملجم جو کہ بدبخت ترین انسان ہے، جس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب دان نبی نے خبر دی کہ ابن ملجم جو ہے وہ بدبخت ترین آدمی ہوگا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرے گا۔ اب جس بندے کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت ترین آدمی کا صحیح سند سے ثابت ہے، اس بندے کو تو مرزا جیلمی کا جو استاد اسحاق جعلوی وہ مجتہد مان رہا ہے، لیکن جس شخصیت کو خاندانی اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد قرار دے رہے ہیں، فقیہ قرار دے رہے ہیں، انہیں صحابی رسول قرار دے رہے ہیں، یہی اسحاق جعلوی کہتا ہے کہ جی نہیں جی وہ تو ایویں کرتے سن، کوئی اجتہاد نہیں سی انہاں دا۔ معاذ اللہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا جیلمی اور اس کا استاد نہ تو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، نہ خاندان اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض ہے وہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی بغض ہے، وہیں خاندان اہل بیت اطہار کا بھی بغض ہے۔ اگر ان کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کا بغض نہ ہوتا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو صحابی رسول کہا، جن کو مجتہد کہا، یہ ان کو چھوڑ کر ابن ملجم کو کبھی بھی مجتہد نہ کہتے۔